السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل میں نے بتایا تھا آپ کو، بلکہ ڈے بیفور یسٹرڈے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ امریکن امداد جو ہے وہ بند ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ امداد جو ہے بند ہوئی ہے کس زمرے میں ہے اور کہاں آتی ہے، تو اس کی تفصیل جو ہے آپ کو خبروں میں مل جائے گی، لیکن میں بس کیونکہ وی لاگ تو 10-12 منٹ کا ہوتا، اگر میں یا تو پھر یہ ہوگا کہ واحد کا علیحدہ وی لاگ کروں گا، لیکن جو بند ہوئی ہے اس کے اندر میں صرف بتا دوں کہ 4-5 ہیں مد جس کے اندر یہ امداد بند ہوئی ہے۔ ایک تو ایجوکیشن جو ایڈ آتی تھی وہ انہوں نے بند کر دی ہے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اللہ ماشاء اللہ ایجوکیشن کا معیار کتنا اچھا ہے۔ ملٹری ایڈ آتی تھی، وہ ملٹری ایڈ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہاں جاتی تھی، وہ بھی تقریباً بند ہو گئی ہے۔ ایک ہیومینیٹیرین ایڈ آیا کرتی تھی، جو کہ انسانی حقوق سے جو یہاں تنظیمیں ہیں یا انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں یہاں پہ ان کے اندر بہتری لانے کے لیے۔ تو انسانی حقوق ہمارے پاس کتنے اچھے ہیں اور اتنا اعلیٰ معیار ہے کہ پہلے تو چلنے پھرنے کی پابندی تھی، اب بولنے پر بھی پابندی ہے، تو اس لہٰذا وہ ہیومینیٹیرین ایڈ بھی الحمدللہ بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کچھ مدد ہوتی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے سرکاری جو ادارے ہیں اور جو دوسرے معاملات ہیں ان کی بہتری کے لیے کتنے اچھے ادارے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، عدلیہ ہو گئی، اس کے اندر الیکشن کمیشن ہو گیا اور بہت سارے معاملات ہیں ان کے لیے۔ تو وہ سارے جتنی یہ پیسہ آتا تھا، یہ سارے پیسے عوام کی بہتری کے لیے آتے تھے، عوام کو تو نہیں ملتے تھے۔ یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں یہ آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران کو بطور رشوت دے دی جاتی تھی، یا بطور ججز کی تنخواہیں بڑھا کے جو ججز ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں دے دی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں ابھی بھی تقریباً کتنے پرسنٹ قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، جو امریکی اداروں کے لیے یہاں کام کرتے ہیں، جو امریکن اداروں کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، ان سب کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور جو ہیومینیٹیرین ایڈ آتی ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ تمام تنظیمیں جو این جی اوز کھل کر کہہ دیتا ہوں، ان کو یہاں پر کس طریقے سے امریکن یا مغربی مغربی جو ایک کیا کہتے ہیں ان کی سوچ ہے، یا ان کے جس طریقے سے وہ چلانا چاہتے ہیں ہمارے معاشروں کو، اس کو کس طریقے سے وہ یہاں پر نافذ کی جائے۔ تو یہ سارے کا سارا پیسہ جو آتا تھا عام عوام کو تو فائدہ نہیں ہوتا تھا، یہ سب حکومت کھاتی تھی، اسٹیبلشمنٹ مل کے کھاتے تھے، تو ظاہر ہے اس نے بند کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ اور جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے، ہمیں پھر جب عوام کو ملتی نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس بات کے اوپر افسوس کریں۔ میں تو بڑا خوش ہوا بند ہو گیا، بہت اچھا ہوا، کریں خود ہی۔ اب اتنا جو قوم سے اتنا چوستے رہتے ہیں، اتنا کھایا ہے انہوں نے، یا تو اپنے پاس سے نکالیں یا پھر یہ قوم کے ساتھ یہ خود بھوکے مرے۔ اچھا، دوسری طرف یہ تو ایک جنرل بات ہوگی، دوسری کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج وہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جناب وہ امریکن وفد آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں، سنا سب وہ بڑے کامیاب ہو گئے نقوی صاحب، اور وہ بہت بڑا وفد آ گیا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا کہ جو وفد آیا ہے اور جس پہ کہ امریکی میڈیا پاکستانی میڈیا بھی بڑا شور کر رہا ہے کہ امریکی سرمایہ دار آ گئے ہیں، اور وہ جو بڑے مطلب ٹرمپ کے بڑے قریبی ہیں اور ٹرمپ نے ان کو بھیجا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب غلط بات ہمارا میڈیا کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں، میں نے ساری معلومات کر لی ہیں کہ مسٹر جینٹری بیچ جو آئے ہیں وہ ذاتی حیثیت کے اندر آئے ہیں۔ بلا شبہ ٹرمپ سے ٹھیک ہے ان کے تعلقات ہوں گے، لیکن انہیں ٹرمپ نے نہیں بھیجا، پہلی بات تو آپ یاد رکھیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے ان کو بھیج دیا ہے، اور ٹرمپ نے کوئی نہیں بھیجا، ٹرمپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے یہاں آنے سے۔ اور ٹرمپ نے تو ابھی دیکھیں ابھی بھی تو حکومت سنبھالی ہے، اس نے تو کئی اہم ممالک میں اپنے سفیر تک تعینات نہیں ہوئے ان کی۔ جو سب سے اہم چیز تو اس وقت آپ ہوتا ہے کہ سفرا کا معاملہ ہوتا ہے، جب حکومت چینج ہوتی ہے سب اپنے اپنے سفیر اپنے ملکوں کے اندر بھیجتے ہیں اپنے، تو ابھی تک وہ نئے سفیر نہیں بھیجے، تو یہ پاکستان کے اندر وفد بھیجنا بہت ضروری تھا کہ ساری چیزوں یہ ٹاپ پرائرٹی ہے۔ ٹاپ پرائرٹی رشیا کا معاملہ ہے، ٹاپ پرائرٹی غزہ کا معاملہ ہے، ٹاپ پرائرٹی چائنا ہے، یہ پاکستان کے اندر یہ بھیج کے کدھر سے آ گیا؟ تو یہ تو پہلا جھوٹ یہ ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں غلط جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسٹر جینٹری بیچ کا مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، میں نے سنا تو نہیں ہے، لیکن جو پاکستانی میڈیا کوٹ کر رہا ہے ان کے اس بیان کو کہ ٹرمپ جو ہے یہاں پہ اربوں ڈالر کی وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ہاؤسنگ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا سے وہ سرمایہ کاری مانگ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو پیسہ امریکہ کا نکالنا ہی نہیں چاہ رہے۔ انہوں نے تو پہلی بار امریکہ کا پیٹرول بیچنے کے لیے بات کر دی کہ ہم اپنا پیٹرول خود نکالیں گے اور ہم سے آپ پیٹرول لیں، وہ اپنی چیزیں خود بیچ رہے ہیں، وہ تو پیسہ خرید رہے لے رہے ہیں۔
سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں, سب کو کہہ رہے ہیں, چائنا کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ٹک ٹاک اگر چلانا ہے تو آدھا پیسہ ہمیں دو. ساری دنیا سے وہ پیسہ مانگ رہے ہیں اور پاکستان کو وہ اربوں ڈالر دیں گے. تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں یا تو پھر ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں جو غور سے آپ نے سننے والی, تاکہ آپ کو اس حکومت کا نا جھوٹ اور اس کا جو جیسے کہتے ہیں نا کہ بھیانک جو چہرہ ہے بدبودار اس سیٹ اپ کا, وہ آپ کو نظر آ جائے کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. کہ ایک طرف ٹرمپ نے کیا وہ آپ کو بتا دیا, دوسری طرف یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا بتا دیا. ٹھیک ہے جناب. اچھا, دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو یہ دو چیزیں ہو گئی. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ایک بات انہوں نے اور مزید کہی ہے جو میڈیا کے اندر کہی جا رہی ہے بقول وفد کے ایک رکن کے, وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور پاکستان کی موجودہ قیادت کے درمیان اتفاق ہے, یہ ایک اور جھوٹ ہے. بات تو انہوں نے ابھی تک پاکستان کے جو ہمارے وہ گئے تھے میاں مٹھو صاحب, محسن نقوی صاحب, جن کو بھیجا گیا تھا ایکسپورٹ کر کے اسپیشل کنٹینر کے اندر, ان سے تو انہوں نے بات نہیں کی. تو یہاں قیادت سے ان سے کون سی ٹیلی فون پر ان کی بات ہوگی جو ٹرمپ جو ہے پاکستانی قیادت کے ساتھ اعتماد میں ہے اور اتفاق کے اندر. ان سے یہ ان کا یہ بیان دلوانا کہ رچرڈ گرینل نے وہ اس طرح کر دیا تھا اور ویسے کر دیا تھا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ پلانٹڈ سارا کا سارا جو ہے انٹرویو ان سے دلوایا گیا ہے, یا پھر ان کو اگر وہ خود اپنے طور پہ آئے ہیں تو ان کو اگر وہ اپنے طور پہ نہیں آئے تو پھر یہ کہ جو پاکستانی وہاں پہ جو حکومت کا جو لابنگ مشن ہے انہوں نے ان کے اس دورے کو اسپانسر کیا ہے کہ آپ جا کے ذرا اس قسم کی بات کریں تاکہ کچھ ہمارے ہماری جو ہے نا کچھ جو چہرہ جو اس وقت عمران خان نے خراب کر دیا, جو ہماری حرکتوں کو اسے جو ہم ساری دنیا میں اور سارے پاکستان میں جو ہمارا چہرہ مسک ہو رہا ہے, ذرا اس کو پلیز خدا کے واسطے سرخی پاؤڈر لگا دیں. تو یہ جو مسٹر جینٹری بیچ آئے ہیں میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایم او یوز وغیرہ سائن کر دیں گے جو بین الاقوامی معاملات کو سمجھتے ہیں, میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ایم او یو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لاکھوں کے کر کے وہ چلے جائیں. بیسکلی یہ کوئی سرمایہ داروں کا وفد آیا ہے سرمایہ داروں کی شکل میں, لیکن یہ ایک جائزہ مشن ہے. اگر یہاں پر پاکستان میں سب چین سکون نظر آئے گا ان کو اور بالکل ٹھیک ٹھاک معاملات ہوں گے تو پھر وہ تو جا کر کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بالکل کنٹرول کے اندر ہے, اس نے معاملات سنبھالے میں, تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی جو جیل سے باہر قیادت ہے وہ اس وقت سارے معاملات کو دیکھے اور کوشش یہ کرے کہ ابھی اپنے تھوڑے سے معاملات کو نظر آنی چاہیے کہ آپ جو ہیں پاکستان کے اندر موجودہ حکومت کے اوپر جو ہے نا عوام جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتی. کوئی چھوٹے موٹے جو ہے مطلب مظاہرے وغیرہ یا کوئی نہ کوئی معاملہ چلتے رہنا چاہیے, لیکن ابھی تک مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, نہ عوام کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی. بس وہ یہی بات ہو رہی کہ مذاکرات ہو گئے, مذاکرات ٹوٹ گئے, بس یہ باتیں چل رہی ہیں. تو یہ جو آیا ہے نا جو سرمایہ کاری کا جو وقت آیا بڑا شور, اور اس کی میں نے آپ کو حقیقت بتا دی کہ یہ سارے معاملات جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ سب غلط ہیں. دوسرا پاکستان کے اندر دیکھیے تماشا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جھوٹ کا ہے معاملہ, سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ٹویٹر کو یہاں پہ بند کر دیا, جب کیا وہ دیکھیں امریکہ کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہے سوشل میڈیا کو اہمیت دے رہے ہیں وہ, اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر کو بہت سرکاری سطح پر اہمیت دی گئی ہے, اور یہ وہاں وائٹ ہاؤس کے اندر کہا گیا باقاعدہ. تو ایسی صورت میں مجھے بتائیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. یہاں ایک دوسرا سب سے بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں نا, پابندیاں بھی لگ رہی ہیں, بہت سارا کچھ ہے, لیکن جو کچھ پاکستان کر رہا ہے جو کچھ امریکہ کر رہا ہے اس کے درمیان بھی آپ کو بہت بڑا یہ فرق نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے تو ٹویٹر ٹوٹلی بند ہے, آتا ہی نہیں, پتہ نہیں وی پی این بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, آئی ڈونٹ نو, لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا بہت اہم ہے. This White House believes strongly in the First Amendment, so it's why our team will work diligently to restore the press passes of the 440 journalists whose passes were wrongly revoked by the previous administration. We're also opening up this briefing room to new media voices who produce news-related content and whose outlet is not already represented by one of the seats in this room. We welcome independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House. And you can apply now on our new website, whitehouse.gov/new media. Starting today, this seat in the front of the room, which is usually occupied by the press secretary's staff, will be called the new media seat. My team will review the applications and give credentials to new media applicants who meet our criteria and pass United States Secret Service requirements to enter the White House complex. So in light of these announcements, our first questions for today's briefing will go to these new media members, whose outlets, despite being some of the most viewed news websites in the country, have not been given seats in this room. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ زدہ حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی اس پر پابندی لگنی چاہیے. تو یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم دنیا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں. یہ اب ایک چھوٹی ایک مثال ہے, ایسی بہت ساری پس پردہ چیزیں.
اچھا دوسرا ایک یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے مذاکرات. دیکھیے مذاکرات تو میں نے کہا نا سامنے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ٹھیک ہے بہرحال چل رہے نہیں چل رہے, لیکن پس پردہ جو ہے نا معاملات شخصی بنیادوں پر ابھی بھی رابطے ہیں. میں نے 2 دن پہلے بھی آپ کو بتائے تھے. اب میں یہاں دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں عمران خان کے, وہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ وہ صرف یہ چاہتی ہے, اس پہ 2 چیزیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے اگر فی الحال اگر معافی نہیں مانگتے, کل میں نے بتا دیا, اور معافی مانگنے نہیں ہے تو کم از کم وہ سال بھر کے لیے کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں, تاکہ وہ اگلے جو ہے نا معاملات اگلے سال کے اوپر دیکھیں, یا جو کچھ انہوں نے معاملات کرنے ہیں انہوں نے تھوڑے بہت وہ کر لیں, تو یہ عمران خان کے معاملے کو لمبا گھسیٹیں گے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ حکومت جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے, دوسری طرف حکومت کی یہ کوشش یہ بھی ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے, ابھی ٹرمپ آ گئے ہیں, انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں, ابھی تو ٹویٹ آ گئے ہیں کچھ تھوڑے سے عمران کے حوالے سے جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں, تو آگے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کہاں تک جاتی ہے عمران کے معاملے میں. کیا واقعی ٹرمپ انتظامیہ کوئی بہت بڑا ایکشن لے گی عمران کے حوالے سے, کیا واقعی کوئی بہت بڑا آرڈر آئے گا, کیا ہوتا ہے, وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور دیکھنے کے لیے وہ وقت گزاری کے لیے عمران خان سے تھوڑا آگے جسے کہتے ہیں نا وہ ٹک پس پردہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن میں یہاں یہ بتا دوں کہ موجودہ جو حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فی الحال جو ہے نا سنجیدہ نہیں ہے. عمران کو ان کو چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے جو معاملات ہیں عمران کو ان کو چھوڑنا پڑے گا, عمران کو ریلیف ملے گا. لیکن بار میں کہہ رہا ہوں اسی لیے قوم کا نا جو ہے نا پریشر رکھنا, قوم کا دباؤ رکھنا بہت ضروری ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو یوم سیاہ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا ہے, منانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اندر تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا آپ کا الیکشن ہی چوری ہو گیا تھا, تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. لیکن جیسا بھی میں کہہ رہا تھا کہ جو جائزہ مشن بھی آیا ہے وہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں, تو اس وقت بھی چاہیے تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو مذاکرات کر رہے ہیں, جو جیل سے باہر ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم ایک آدھ مظاہرہ بھی اور ہونا چاہیے تھا 8 فروری سے پہلے, اظہار یکجہتی عدلیہ کے ساتھ. دیکھیے عدلیہ اس وقت آپ کی جنگ لڑ رہی ہے. پہلے بھی جب 8 ججوں نے فیصلہ دیا تو زمین جنبش گل محمد کوئی نہیں نکلا. کم از کم یہ پی ٹی آئی کے اس لیے لوگ, میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کمپرومائز ہیں. قوم کو کچھ لوگوں کو سوچنا ہے, یہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو سیاست سے پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ جو تھوڑے سے بھی مطلب ہے, ان کو خود از خود جو ہے فیصلہ کرنا ہوگا. کم از کم ایک چھوٹا موٹا ایک جلسہ ہی کوئی کر دیں, کوئی جلوس نکال دیں, کوئی ریلی نکال دیں جس میں عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کی جا رہی ہو, جس میں بتایا جا رہا ہو کہ عدلیہ جو ہے آزادی رائے کے لیے اور آزادی قانون کے لیے, آزادی شخصی آزادی کے لیے اور سارے معاملات کے لیے جس طریقے سے عدلیہ ہماری جو جنگ لڑ رہی, ہم اپنے ججوں کے ساتھ ہیں. ہم انصاف کی فراہمی کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے, آئین کے تحفظ کی خاطر ہم اپنے معزز ججوں کے ساتھ ہیں, ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. اس پہ بھی کوئی نہیں نکل رہا. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب جج لڑیں گے حالات بہت خراب ہے. جج اس وقت اب یہ ہوگا, جب کچھ نہیں ہوگا تو حکومت پھر ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرے گی. 1-2 ججوں کو نکال دیں گے, 1-2 پہ اتنا پریشر ڈالیں گے. پریشر تو آپ پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈال سکتی ہے. یہاں تو سب سے گندا جو اس وقت سیٹ اپ ہے, تو سب سے زیادہ گندا سیٹ اپ ہے. یعنی یہ جو کچھ اس وقت یہ حکومت کروا رہی ہے, یا یہ جو سیٹ اپ کر رہا ہے, یہ سیٹ اپ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کی حکومت سے جو مارشل تھا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. پرویز مشرف کا تو خیر کہہ ہی نہیں سکتے, وہ بھی اتنا بدتر نہیں تھا جتنا یہ بدتر ہے. پرویز مشرف کے دور کے اندر یا ضیاء الحق کے دور کے اندر کم از کم تھوڑی سی حیا تھا, شرافت تھی لوگوں کی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ گھروں سے بہن بیٹیوں کو اٹھا لیں. مشرف کے دور کے اندر بتائیں کوئی اس طرح عورتوں کو کیا کہتے ہیں اس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا ہو, گولیاں چلائی گئی ہوں, یا ضیاء الحق کے دور کے اندر کیا گیا ہو. اس طرح تو نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جس ذرا سی بات ہو اس کے گھر سے جا کے اگر بیٹا نہیں مل رہا تو ضعیف باپ ہے اس کو اٹھا کے لے آؤ. یہ ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اگر آپ کو ایک مجرم نہیں مل رہا تو آپ اس کو تلاش کریں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہو گیا کہ مجرم کی جا کے باپ کو, ضعیف باپ کو اٹھا کے لے آئیں, اس کی ماں کو اٹھا کے لے آئیں, اس کو برہنہ کر دیں. یہ انسانی غیر انسانی حرکتیں جو کر رہی یہ سیٹ اپ کر رہا ہے. تو یہ سب سے زیادہ خراب سیٹ اپ ہے. اب قوم کو چاہیے کہ اس سیٹ اپ کے خلاف جب عدلیہ کھڑی ہو رہی ہے تو قوم کو بھی چاہیے کہ مظاہرے کرے, کم از کم نکلے باہر, خود لوگ نکلیں. لیکن وہ کوئی بھی نہیں, لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ جناب 8 فروری کو عمران خان صاحب کیا تک کال دیتے ہیں. اب 8 فروری کو جو کال ہو رہی ہے اس کے اندر یہ سننے میں آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مشورے لیے جا رہے ہیں. اس بات پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ ساتھ ضرور لیں, لیکن 8 فروری کو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے وہ خدا کے واسطے مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ شیئر نہ کریں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی. بہرحال یہ میرا ایک تجزیہ اور میرا تجربہ ہے. میں نے بھی تقریباً آج میرے 60 کے قریب میری عمر ہو گئی, پاکستان میں سیاست بھی کی ہے, بہت کچھ میں نے دیکھا ہے, اور سارے مرکز کے سیاستدانوں کے ساتھ میں رہا ہوں, میں نے کام کیا ہے, اور پاکستان کے سارے سیٹ اپ کو سمجھتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس طرح سمجھتا ہوں.
اگر آپ نے سارے کے سارے معاملات یہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ نے کر لیے تو پھر وہ جو بھی آپ کے ہوں گے سارے معاملات وہ آستے آستے سب کچھ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے آپ کو اس قدر الجھا کے رکھنا اس تک کہ آخر وقت تک 8 فروری آ جائے گی اور آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے. وہ مذاکرات پہ ہی بات چیت چلے گی. آج مولانا کے پاس گئے تھے، کل مولانا نے بلا لیا، آج ان کے پاس گئے تھے، پرسوں انہوں نے بلا لیا، ترسوں ان کے پاس گئے تھے، پھر مولانا صاحب پاس آ گئے، آنیاں جانیاں لگی رہیں گی اور وہ پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ بنا جو ہے کام پورا کرتی رہی. جیسے کہ آپ کے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. تو 8 فروری کو جو کرنا ہے زبردست طریقے سے کریں، اپنے طور پہ کریں، قوم کے بل بوتے کے اوپر کریں، سیاسی جماعتوں کو لے ساتھ، لیکن اپنی جو آپ کی جو اندر کی جو پلاننگ ہے وہ ان کے ساتھ خدا کے واسطے شیئر نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے. حکومت جو ہے جیسے بتایا کہ عدالت کی میں بات کر رہا تھا، عدالت میں حکومت کی سازش جو ہے وہ جاری ہے. اب اس وقت دیکھیے جو قوم کو جو میں کہہ رہا ہوں نا کھڑا ہو عدلیہ کے ساتھ یا ایک مظاہرہ کریں عدلیہ کے حق میں باہر نکلنا ہوگا، اس لیے کہ حکومت ایسی سازش کر رہی ہے کہ جتنے بھی بینچ بن رہے ہیں سپریم کورٹ کے، ہر بینچ کے اندر جو ہے نا وہ ان کی فارمیشن ایسی کی جا رہی ہے کہ ہر بینچ کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے نا سرکاری جج شامل ہے. مطلب نمبر جو ہے نا ججوں کا، مطلب سرکار کی حمایت یافتہ جج ہے. مثال طور پر اگر ایک مثال سمجھا دیتا ہوں آپ کو، 3 ججوں پر ایک بینچ ہے، اس میں کوشش یہ کریں گے کہ 2 جج جو ہیں وہ سرکاری فیور کے ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر فیصلہ سرکار کے حق میں جائے گا. یعنی بیڑا غرق کر دیا پورا عدلیہ کا. ہر جگہ دھوکہ قوم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قوم کے ساتھ. وہ دیکھیں زرداری صاحب نے آج پیکا ایکٹ وہ کر دیا نا. کل تک کیا بات ہو رہی تھی لوگوں کا، لوگ گئے وہ اپنا یونین جرنلسٹ جو ہے PFUJ والے اور پتہ نہیں کون کون سے 2-3 اور لوگ بھی گئے، کچھ MPs وغیرہ کی بھی بات ہوئی. ان کو انہوں نے صدر زرداری صاحب نے کہا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ کو اس میں بل آنے دیں، میں اس کو دیکھتا ہوں. ان کو پوری وہ ان کو کہی، ان کو یقین دہانی کرا گئی کہ ہم اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں. جب وہ بے فکر ہو گئے، وہ میرے خیال گھر پہنچے بھی تھے، تو زرداری صاحب نے صبح ہی اٹھ کے اس پر سائن کر دیے، سب کچھ انہوں نے پاس کر دیا. یہ جو منافقانہ رویہ نا، یہ سیٹ اپ پورے کا پورا منافقانہ ہے. یعنی ایوان صدارت، ایوان وزارت اور جتنے بڑے بڑے اداروں کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے نا، اللہ ماشاء اللہ سب دوہرے چہرے ہیں، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. یہ چیز جو ہے نا میں آپ کو بار بار اس چینل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اس قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ جو ہیں انتہائی منافقانہ اور انتہائی ظالمانہ دور کے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کو اپنی سروائیول کی جنگ خود لڑنی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان نے تو آواز بلند کر دی ہے، عمران خان نے تو راستہ دکھا دیا ہے، لیکن عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر آ کے روڈ پہ آپ کی جنگ نہیں لڑ سکتا. آپ کو اپنے معاملات کی جنگ خود لڑنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.